This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے مختلف قسم کے خطابات فرمائے ہیں، مختلف قسم کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، بہت ساری چیزوں سے روکا ہے، بہت سارے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی اسلوب ملتے ہیں۔ ان اسلوبوں میں سے ایک اسلوب یہ ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب فرماتا ہے۔ ایسی ہی آیات پر ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں، ان کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور تفسیری نکات کی روشنی میں مطالب اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ مائدہ کا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارے اس پروگرام کے اندر کن عنوانات پر گفتگو ہوگی، آئیے فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم بھی عطا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اختیارات عطا کیے ہیں۔ حلت و حرمت میں مزاج شرع کیا ہے؟ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کا تعلق ہے ایک بنیادی نظریے سے، ایک بنیادی ضابطے اور کلیے سے۔ یعنی کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اکائی سے ہوتا ہے، مختلف جزئیات سے ہوتا ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ ایک بنیادی ضابطہ بیان کر رہی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، آ کر مختلف قسم کے سوال نہ کیا کرو کہ اگر ان سوالوں پر آیات نازل ہو جائیں تو پھر سخت احکام اتر آئیں گے اور تمہیں برا لگے گا، مشقت میں پڑ جاؤ گے، حرج میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہاں ایک بات بیان کی گئی کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس دوران زیادہ سوالات نہ کرو۔ ویسے تو سوال کرنے کی اہمیت ہے، سوال کو علم کی کنجی کہا گیا ہے، سوال کے آداب بیان کیے گئے ہیں، سوال کے ذریعے بندہ علم سیکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت تو دیکھیے کہ اپنے بندوں کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم کوئی سوال نہ کرو۔ یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم نہیں دینا چاہتا لیکن تم سوال کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق بھی کوئی حکم بیان کر دے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے، اس کے حوالے سے مفسرین نے متعدد روایات بیان کی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے سامنے لوگ آتے تو مختلف قسم کے سوال کرتے، کوئی کہتا ہے میری اوٹنی کہاں ہے آپ بتا دیں، کوئی کہتا کہ میرا باپ کون ہے آپ یہ بتا دیں۔ تو ایک موقع پر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ بتائیے میرا انجام کیا ہوگا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم۔ اب جس کو جواب ملا تو وہ اس کی کیا حالت ہونی ہے۔ یہ واضح ہے کہ منافقین بھی پائے جاتے تھے اس زمانے میں کہ جو
بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندرون خانہ منافقین ہوتے تھے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے منافقین کا تذکرہ متعدد مواقع پر کیا ہے. ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا نام بتائیے, میرا باپ کون تھا. اس کی جو والدہ تھی اس نے جو نکاح کیا ہوا تھا جس شخص کے ساتھ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام نہیں بتایا بلکہ کسی اور کا نام بتایا کہ تمہارا باپ فلاں ہے. اب یہ سن کے اسے برا لگا. ایک جو بات چھپی ہوئی تھی, ایک راز تھا وہ عیاں ہو گیا. اسی طریقے سے ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن حذافہ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے, آپ یہ ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے, اور حذافہ ہی سے ان کی والدہ انہی کے نکاح میں تھیں. تو انہوں نے جب یہ سوال پوچھا اور پھر گھر آئے, ان کی والدہ کو پتہ چلا تو کہا کہ بیٹے تم نے کیسا سوال کیا, زمانہ جاہلیت میں تو عورتوں سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں اور خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی, آج تم نے جو سوال کر لیا اس کے نتیجے میں کچھ اور جواب آیا ہوتا تو میرا کیا ہوتا. تو اس طرح کا ایک ماحول ہوتا تھا. اس کے جواب میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء, اے ایمان والو مختلف اشیاء کے بارے میں سوال نہ کرو. ان تبد لکم تسؤکم, اگر ان کی معلومات تم پر عیاں ہو جائے تو تمہیں برا لگے گا, نقصان پہنچے گا. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ, چونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور مختلف اشیاء کے بارے میں تم سوال کرو گے تبد لکم, تو ان کے متعلق احکام آ جائیں گے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قوم موسیٰ کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن وہ سوال پوچھتے رہے کس رنگ کی گائیں ہوں رنگ خاص کر دیا گیا, کس نسل کی گائیں ہوں نسل خاص کر دی گئی. اگر وہ یہ سوال نہ کرتے تو مطلقاً کوئی بھی گائیں ذبح کر دیتے تو کفایت ہوتی, لیکن ان کے سوالوں نے انہیں مقید کیا, شرائط میں الجھایا اور وہ اپنے سوالوں کی وجہ سے پھنستے چلے گئے. تو یہاں اسی بات کا بیان ہوا کہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو مختلف چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ بھول گیا, ان چیزوں کا حکم اس لیے بیان نہیں کیا, ایسا نہیں ہے, بلکہ عفا اللہ عنہا, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں جو بیان نہیں کیا تمہیں رخصت دی ہے, معافی دی ہے, وہ حکم تمہارے اوپر لازم قرار نہیں دیا. فرمایا واللہ غفور حلیم, اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے. قد سالها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین, تم سے پہلے کچھ اور لوگوں نے بھی اسی طریقے سے سوالات کیے اور جب احکامات آئے پھر وہ اس کے منکر ہو گئے. محترم ناظرین کرام, آپ نے اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں جو گفتگو ملاحظہ کی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ مختلف قسم کے سوالات کرتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات ارشاد فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیبی سے حصہ عطا فرمایا ہے, اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی کوئی بھی بات نہ جانتے ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے. جو قرآن نازل ہوتا رہا, جو قرآن اترتا رہا, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں اضافہ ہوتا رہا, اور جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بھی مکمل فرما دیا. اس کے باوجود علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم بے پناہ ہے, اس کی کوئی حد نہیں, کوئی حدود نہیں, کوئی قیود نہیں, بلا تمثیل اور بلا کوئی مطلب کہ نظیر. ایک الگ سے مثال بیان کرتے ہیں علماء, بالفرض اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا علم سمندر ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے. لیکن سمندر بھی محدود چیز ہے, اللہ تعالیٰ کے علم کو سمندر سے تشبیہ نہیں دے سکتے. اے ایمان والو,
Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक ने सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ईमान वालों, नबी अकरम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से गैब का इल्म मानना इस बात को लाजिम नहीं है कि कोई शिर्क ठहरा दिया गया है या ये चीज़ जो है वो हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम के साथ साबित नहीं है। बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं। कुछ जंग बदर के मौके पर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने पहले से बता दिया यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ फ़लाँ मरेगा, यहाँ फ़लाँ मरेगा, जगहों तक की निशानदेही कर दी गई थी। बुखारी शरीफ की एक हदीस में मुबारक है, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम एक मौके पर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। क़ाम फ़ीना नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन, मिंबर पर खड़े हुए, एक जगह पर खड़े हुए। व अख़बरना अन बदिल ख़ल्क़ि, नबी अकरम अलैहिस्सलाम कायनात की इब्तिदा से आपने गुफ्तगू फरमाना शुरू की। हत्ता दखल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारी मनाज़िलहुम, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने एक नशिस्त के अंदर अहवाल कायनात बयान फरमा दिए, मा काना भी बयान फरमा दिया, मा यकून भी बयान फरमा दिया, जो हो चुका भी बयान कर दिया, जो होना था वो भी बयान कर दिया। यहाँ तक कि अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो गए और अहले नार नार में दाखिल हो गए, यानी ये बता दिया कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा। मुफस्सरीन ने इस हदीस के तहत बड़ी तवील गुफ्तगू की है कि एक नशिस्त में पूरे अहवाल को बयान कर देना नबी अकरम अलैहिस्सलाम का एक अजीम मोजज़ा था। तो ये ख़बरें, ये बातें, ये गैब से मुताल्लिक़ बातें कौन बता रहे हैं? नबी अकरम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। फरमाते हैं हाफ़िज़ा ज़ालिका मन हाफ़िज़ा व नसिया मन नसिया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो बता दिया, लेकिन जिसने याद रखा, भूल गया। और इस हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی ابتدا سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک اور جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان کے جہنم میں داخل ہونے تک تمام معاملات کا احوال بیان کر دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور حدیث پاک بیان کرتے ہیں اور دیگر محدثین نے بھی اسے مختلف روایتوں کے ساتھ اور اسناد کے ساتھ بیان کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 10 صحابہ علیہم رضوان اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معراج کے موقع پر اللہ رب العزت کی میں نے زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا۔ فرماتے ہیں فوجدت بردن، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی، فتجلی لی کل شیء، اور اس کی برکت سے ہر چیز مجھ پر واضح ہو گئی اور میں نے ہر چیز کے بارے میں جان لیا۔ شاعر کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو سر الاسرار، سب سے مخفی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو پا لیا اور اس ذات کا جاگتی آنکھوں کے ساتھ جلوہ دیکھ لیا، تو جب وہ جلوہ آپ نے دیکھ لیا تو پھر بقیہ جو راز ہیں، بقیہ جو غیوب ہیں، وہ آپ پر کیسے مخفی ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ غیوب پر مطلع کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ غیوب پر، بے پناہ علوم پر، ما کانا پر، ما یکون پر، جو ہونا تھا جو ہوگا مطلع کیا ہے، اور بہت ساری جو باتیں ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے بیان بھی فرمائی ہیں۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر، نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ یقینی طور پر انبیاء جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں ان صفات کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اندر جو کمالات پائے جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جب وہ کمالات پائے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام محض قاصد ہوتے ہیں، یا اللہ رب العزت نے انہیں تشریعی جو اختیارات ہیں، شریعت مطہرہ کے حلال اور حرام کرنے کے تعلق سے اختیارات ہیں، کیا وہ اختیارات بھی دیے ہیں؟ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ سوال نہ کیا کرو اتنے زیادہ، یہ نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کوئی بات کہہ دیں تو کوئی حکم بیان ہو جائے، کوئی حلال و حرام کا مسئلہ بیان ہو جائے۔ اگرچہ کہ یہاں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آیات کا انتظار فرمائیں، آپ وحی کا انتظار فرمائیں، اور وہ وحی نازل ہو تو اس کا آپ بیان فرمائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو آپ اس بات کے متعلق حلال ہونا بھی بیان کر سکتے ہیں، حرام ہونا بھی بیان کر سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے خطبے میں حج کے فرض ہونے کو بیان فرمایا۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو نبی اکرم علیہ السلام نے اسے ٹوکا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ نبی اکرم علیہ السلام خاموش رہے اور اسے تنبیہ کی کہ ایسے موقع پر سوالات نہ کیے جائیں۔ اور بھی کئی ایسی احادیث مبارکہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام اپنے مختلف صحابہ اکرام علیہم رضوان کو خصوصی احکامات عطا فرماتے ہیں جو عام احکامات سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مکہ مکرمہ کی جو سرزمین ہے، سرزمین حرم، اس کے اندر جو اسکر گھاس تھا اس کا توڑنا جائز نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت دی، ان کے لیے یہ کام حلال قرار دیا۔
ایمان والوں، Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ईमान वालों, एक और रिवायत में आता है कि जो बकरी होती है इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी कुर्बानी के लिए 1 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए। लेकिन एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने 6 महीने की बकरी ज़बह करने की इजाज़त दी कुर्बानी के लिए। ये सिर्फ़ एक ही सहाबी थे जिन्हें हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने ऐसी इजाज़त अता फ़रमाई, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसी तरीके से हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने ये हैसियत मुक़र्रर फरमाई कि खुज़ैमा की जो गवाही है वो 2 के बराबर होगी। गवाही के लिए 2 अफराद चाहिए होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को ऐसे तशरीई इख्तियारात दिए हैं और इतने इख्तियारात से नवाजा है कि हुज़ूर फरमाएँ कि खुज़ैमा की गवाही 2 गवाहियों के बराबर होगी, तो उनकी गवाही 2 गवाहियों के बराबर हो जाती है। ये इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी सुनन में इस बात को बयान फरमाया। इसी तरीके से एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से माल अता फरमाया और ये इजाज़त दी कि इसको बजाय फ़ुक़रा पे सदका करने के अपने बच्चों पर ही खर्च कर दो। ऐसा हुक्म आम लोगों के लिए नहीं है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम रऊफ़ुर रहीम हैं। एक मौके पर फरमाया कि अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि मेरी उम्मत मुश्किल में पड़ जाएगी तो मैं मिसवाक करने को लाजिम करार दे देता। तो आप इस बात का इख्तियार रखते हैं कि लाजिम करार देते तो लाजिम हो जाता, आपने चाहा तो लाजिम नहीं हुआ। इसी तरीके से तरावी की जमात का एहतिमाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। इसमें भी एक यही राज पिन्हा था कि ताकि ये लाजिम ना हो जाए, फ़र्ज़ ना हो जाए। तरावी की जो जमात है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है।
اگر جماعت کے ساتھ تراویح محلے کے کچھ لوگوں نے پڑھ لی، جیسا کہ مساجد میں ادا ہوتی ہے، تو جماعت کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ البتہ جو تراویح ہے یہ اپنے طور پر پڑھنی ہوگی، تراویح سے رخصت نہیں ہے، اپنے طور پر پڑھنی پڑے گی۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، میں نے اپنے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے ایک فلسفی، ایک دینی نظریے اور ایک ضابطے اور ایک کلیوں کو بیان کر رہی ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کا مزاج ہے، شریعت مطہرہ کا جو اسلوب ہے یہ اسے بیان کر رہی ہے۔ شریعت مطہرہ کا اسلوب کیا ہے؟ اللہ رب العزت مختلف امتوں پر انبیاء اور رسول کو مبعوث فرماتا رہا، انہیں مختلف احکام دیتا رہا۔ کچھ انبیاء ایسے تھے کہ جو پچھلے ہی تعلیمات کو فالو کرتے، کچھ نئی تعلیمات کو لے کر آتے، کچھ میں بعض باتوں میں فرق ہوتا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے تک یہ جو زمانہ گزرا ہے، اس زمانے کو زمانہ فطرت کہا گیا ہے، یعنی لوگوں پر یہ لازم تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کریں اور توحید کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اسی طریقے سے جو خبائث اصلیہ ہیں ان سے وہ بچتے رہیں۔ پھر دین اسلام آیا، دین اسلام نے لوگوں پر کچھ احکام نازل فرمائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 500 کے قریب ایسی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے۔ 3 سے 5 ہزار کے قریب ایسی احادیث ہیں کہ جس میں احکام موجود ہیں۔ شریعت مطہرہ نے جو احکام بیان کر دیے ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ہزاروں سے بھی زائد ایسے موضوعات ہیں جس کے متعلق شریعت مطہرہ نے سکوت فرمایا اور کوئی احکام بیان نہیں کیے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ شریعت مطہرہ بھول گئی، بلکہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم بیان کرنا تھا بیان کر دیا، اور جن کا حکم بیان نہیں کرنا تھا ان کا بیان نہیں کیا۔ تو اب مزاج شریعت یہ ہے کہ جس کے بارے میں حلال ہونا یا حرام ہونا بیان نہیں کیا گیا وہ حلال ہے۔ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوگی، اگر کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ملتی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جائز ہے اس لیے دلیل لے کر آؤ۔ اس چیز کا حکم نہ اترنا، اس چیز کا حکم بیان نہ ہونا، اس کے بارے میں نص کا نہ آنا اس کے حلال ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جو بھی کچھ ہے ہم نے تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی جس چیز کے بارے میں شریعت نے حرام ہونا بیان نہیں کیا، جس ایکٹیویٹی کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں، جس فعل کے بارے میں، جس اسلوب کے بارے میں، اور وہ چیز شریعت کے جو ضابطے ہیں ان سے بھی نہیں ٹکراتی، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ حلال ہوں گی، انہیں حرام نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بحث عام طور پر کی جاتی ہے کہ جناب یہ نیا کام ہے، یہ نیا کام ہے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ہمارے سامنے یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر وہ نیا کام شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتا ہے، شریعت کی تعلیمات سے متصادم ہے، تو وہ نیا کام غلط ہوگا، وہ جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس لیے کوئی اسے ناجائز کہتا ہے کہ یہ نیا کام ہے، یہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جب شریعت نے سکوت اختیار کیا، اس پر حکم بیان نہیں کیا، تنبیہ فرما دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے تم کیوں سوال کرتے ہو؟ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو کیوں سوال کرتے ہو؟ آج سوال کرنا منع نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام پر قرآن مکمل نازل ہو چکا، تو نزول قرآن کے وقت سوال کرنا منع تھا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، حین ینزل القرآن
تبدا لکم، کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور تم سوال کرو گے اور کوئی چیز تم پر نافذ کر دی جائے گی تو تمہارے حق میں یہ بہتر نہیں ہوگا، یہ سختی ہوگی اور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب قرآن نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے، تو کسی چیز کا نیا ہونا اس کے ناجائز ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ جی پہلے کہاں ہوتی تھی، صحابہ کے دور میں کہاں ہوتی تھی، تابعین کے دور میں کہاں ہوتی تھی، تم صحابہ سے بڑے عاشق ہو، تم تابعین سے بڑے عاشق ہو، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ قرآن فہمی کے خلاف ہے، قرآن کے ضابطے کے خلاف ہے، اس آیت مبارکہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر وہ چیز شریعت کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتی ہے اسے ناجائز کہا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دینی اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اختیار کی، مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اعراب نہیں تھے۔ جب قرآن نازل ہوا تو بغیر اعراب کے مکتوب ہوا، بغیر اعراب کے لکھا گیا، لیکن جب دین اسلام نکل کر پھیلنا شروع ہوا اور لوگوں کو قرآن پڑھنے میں دشواریاں ہوئیں، بالخصوص عجم کو، تو پھر اس پر اعراب لگائے گئے اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس پر اعراب لگوائے گئے۔ اسی طریقے سے مذہبی اعتبار سے بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسا کہ ہمارے مدارس کے اندر ختم بخاری ہوتی ہے، افتتاح بخاری ہوتی ہے۔ یہ مجالس، یہ جو کتابوں کے تعلق سے افتتاح اور اختتام کی جو محافل ہیں، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں تو مطلقاً حدیث کی محفل ہوا کرتی تھی، لیکن بخاری شریف کے نام پر یا افتتاح کے نام پر یا اختتام کے نام پر یہ محافل جو ہوتی ہیں، یہ اچھی محافل ہیں، یہ اچھی رسومات ہیں، یہ اچھی رواج پا جانے والی چیزیں ہیں۔ ان کو اس لیے برا نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ ان چیزوں کی ماہیت درست ہے، ان کے اندر حدیث پڑھائی جاتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، دعائے خیر ہوتی ہے۔ اس کی جو بھی حیت ہے، اس حیت کے اندر کوئی شرعی اعتبار سے خرابی تو نہیں پائی جاتی کہ ہم اس کو ناجائز قرار دے دیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا چلا آیا، یعنی وہ ذکر جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بیٹھ جایا کرتے تھے اور ذکر کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف پر گفتگو ہوتی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف پر گفتگو ہوتی تھی۔ آج ہمارے زمانے میں زندگی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھار اپنے گھروں میں اس ذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کے تعلق سے ہونے والی محافل کو عصر حاضر میں محافل میلاد کا نام دیا جاتا ہے۔ تو محافل میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، احادیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ نام نیا ہے اس لیے ناجائز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کنسیپٹ، ایسا تصور شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان کی روشنی میں جو بات میں نے بیان کی ہے مزید واضح ہو جائے گی۔ اے ایمان والو، Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں۔ کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔
GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramazan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ईमान वालों, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दाऊनी मा तरक्तुम, कि जिस चीज़ का हुक्म मैं बयान नहीं करता उसके बारे में मत पूछा करो। इन्नमा हलका मन काना क़ब्लकुम बिसवालिहिम वख्तिलाफ़िहिम अला अंबियाइहिम, तुमसे पहले की जो कौमें थीं वो इसलिए भी हलाक हुईं कि अंबिया अलैहिस्सलाम से सवालात करती रहीं, आकाम नाजिल होते रहे और उन्होंने पूरा नहीं किया। फ़ैज़ा नहीतुकुम अन शैइन फ़ज्तनिबूहु, किसी काम से जब मैं मना करूं बाज आ जाया करो। व इज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन फ़ातु मिन्हु मस्तताअतुम, और किसी चीज़ का हुक्म करूं तो जितना हो सके उस पर अमल किया करो। एक और हदीस पाक में फरमाया गया, इमाम तिरमिज़ी और इब्न माजा ने इसे नकल किया, अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फ़ी किताबिही, हलाल वो है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान कर दिया हलाल के तौर पर। वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फ़ी किताबिही, हराम वो है कि जो अल्लाह ताला ने किताबुल्लाह में हराम करार दे दिया। वमा सकता अन्हु फ़हुवा अफ़ा अन्हु, जिस चीज़ पर सकूत फरमाया उसमें तुम्हारे लिए रुखसत है, माफ़ी है, छूट है। एक और हदीस पाक में फरमाया गया, इमाम दारिक़ुतनी ने इसे रिवायत किया, इन्नल्लाह फ़रद फ़राइदा, अल्लाह ताला ने फ़राइज़ को फ़र्ज़ करार दिया, फ़ला तुदय्युहा, उन्हें ज़ाया ना करो। व हर्रमा हुरुमात, बहुत सारी चीज़ों को हराम करार दिया। फ़ला तंतहिकुहा, उन्हें उनसे इज्तनाब करो, उन्हें हल्का मत जानो, उनसे बचते रहो। व हद्दा हुदूदन फ़ला तातदूहा, और मुख्तलिफ़ चीज़ों की हुदूद बयान कर दी, इनसे तजावुज़ ना करो। व सकत अन अशिया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सकूत है, उन चीज़ों के बारे में कोई हुक्म नहीं दिया गया। मिन गैरी निस्यानिन, ऐसा नहीं है कि भूल हो गई माज़ल्ला, बल्कि तुम पर आसानी के लिए ऐसा किया गया है। फ़ला तबहसु अन्हा, लिहाजा ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बहस में ना पड़ा करो। खुलासा कलाम ये निकलता है कि जो दौरे जदीद की वो चीज़ें हैं जिन्हें मजहबी तौर पर अपनाया गया है या मजहबी तौर पर वो चीज़ें राइज हुई हैं, अगर वो चीज़ें कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं या कुरान और सुन्नत के उसूलों के मुताबिक हैं तो उनके करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि इसाले सवाब की महफिल और तकारीब हैं, किसी का इंतकाल हो जाता है तो अब होता ही है, जैसे मिसाल के तौर पर कराची जैसा शहर है, हर आदमी बर वक्त जनाजे पर नहीं पहुंच पाता और जो ताज़ियत है वो 3 दिन तक होती है। तो जब उसका इख्तितामी दिन होता है, 3 दिन के बाद ताज़ियत करने को फ़ुक़हा ने मकरूह लिखा है, तो उस इख्तितामी दिन पर एक तकरीब का एहतमाम कर दिया जाता है। जो नहीं पहुंचा ताज़ियत करने उसे भी मौका मिलता है, वो आके पहुंच जाता है। अब उसके अंदर दुआ होती है, कुरान पढ़ा जाता है, मुर्दे को इसाले सवाब किया जाता है। ये तकारीब नो डाउट इस अंदाज़ पर अहद सहाबा में मौजूद नहीं थी। इस अंदाज़ पर
تابعین کے دور میں موجود نہیں تھیں. یہ تقاریب ہمارے اس زمانے کا بلکہ صدیوں سے رائج ہے، حصہ ہے، بعد میں رائج ہوئی ہیں. لیکن یہ کہہ کر کوئی اگر منع کرتا ہے کہ نہیں جی نئی چیز ہے تو یہ درست نہیں ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے خود اپنی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور اس پر عمل کرنے والے کو ثواب دیتا ہے، اور جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا اسے اور اس پر عمل کرنے والے کو اس کا گناہ ملتا ہے. تو اگر کوئی اچھی چیز رائج ہوتی ہے، اس میں اچھائی کا پہلو ہے، اس میں نیکی کا پہلو ہے، اس میں ثواب کا پہلو ہے، شریعت کی بنیادی تعلیمات سے متصادم نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بدعت کے تعلق سے علماء نے دو تقسیم کی ہے. ایک بدعت ہوتی ہے سیئہ کہ جو دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہو. مثال کے طور پر نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میری امت میں سجدہ حلال ہوتا تو شوہر کے لیے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، سجدہ تعظیمی ہوتا ہے اور ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے. عبادت کا جو سجدہ ہے وہ شرک ہے. سجدہ تعظیمی جو ہے پہلے کی امتوں میں ہوا کرتا تھا، اس امت میں منسوخ کر دیا گیا، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. تو ایک حدیث موجود ہے، اس کے مقابل پہ کوئی جا کے قبروں کو سجدہ کرے یا کوئی کسی شخصیت کو سجدہ کرے، ایسی بات کو کوئی بھی جائز نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی روا نہیں کہہ سکتا. یقینی طور پر ایسا عمل بدعت سیئہ کہلائے گا، بدعت دلالہ کہلائے گا، گمراہی کا کام کہلائے گا. لیکن اگر کوئی کام ایسا ہے کہ جو شریعت کے جو بنیادی ماخذ ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں، قواعد ہیں، ان سے نہیں ٹکراتا، ان کی روح کے مطابق ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایسی نئی چیزوں کو اگرچہ کہ وہ دینی اعتبار سے ہوتی ہوں انہیں بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، یعنی اچھی نئی چیزیں کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی روح کے وہ مطابق ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے معاملات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے چاہا تو کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل. ایمان والو. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.